वसल्लम الطيب صدق اللہ العظیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین محترم، دوستوں، بھائی، بزرگوں، آج ہم نے نماز تراویح میں چوتھے پارے کے آخری پاؤ سے پانچواں پارہ مکمل سماعت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی برکتوں سے ہم سب کو منور فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے والا بھی بنائے۔ تو سامعین محترم، ہمارا آج کا جو آغاز ہے وہ سورہ نساء سے ہے۔ نساء عورتوں کو کہتے ہیں، اور اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے متعلقہ احکام بیان فرمائے ہیں، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے خواتین سے متعلقہ احکام بیان فرمائے ہیں، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ نساء رکھ دیا گیا۔ اب آپ یہ بھی دیکھیے، حیران کن بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرجال یعنی مردوں کے نام سے کوئی سورت نازل نہیں فرمائی ہے، البتہ عورتوں کے نام سے سورت نازل فرمائی ہے۔ خود اس قدر عورتوں کی عظمت بیان کی ہے جو انشاءاللہ چند باتیں میں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اب اس پروپیگنڈے سے متاثر ہونا کہ اسلام عورت کو عظمت نہیں دیتا، حقوق کا خیال نہیں رکھتا، یہ ناانصافی ہے۔ سامعین، آپ کے سامنے ہے، چند سالوں سے ہم جو ہے خواتین مارچ دیکھ رہے ہیں، اور وہ بینرز لے کر کھڑی ہوتی ہیں اور وہ کہتی ہیں قرآن و حدیث میں ہمارے حقوق نہیں ہیں۔ اللہ اکبر! پوری سورت جس عورت کے لیے نازل کی گئی ہو، اس کے حقوق بیان کیے گئے ہوں اور اسے بتایا ہو کہ اس کا مرتبہ کیا ہو، وہ عورت بینرز لے کر نکل رہی ہے اور کہتی ہے میرا حق قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ آپ غور تو کریں، اصل میں بات یہ ہے ہم نے قرآن و حدیث کو جب سے چھوڑا ہے ہر چیز ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے، دنیا بھی آخرت بھی، ہر جگہ ہم رسوا ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ آج اسلامی ممالک میں لوگ بینرز لے کر نکل رہے ہیں، مرد بھی نکل رہے ہیں کہ ہماری عورتوں کا کوئی حق نہیں ہے، اور عورتیں بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے، جن کے نام سے پوری صورت نازل ہوئی ہو۔ اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی احکام جو ہیں خواتین کے نازل فرمائے ہیں۔ تو جو آیت آپ سامنے پڑھی ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس صورت کی آیت نمبر 2 میں یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دینے کے حوالے سے بیان فرما رہا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دنیا میں انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی اولادیں لوگوں کی کفالت میں آ جاتی ہیں۔ اب کرتے یہ ہے کہ ان کے مال اسباب خرچ کر لیتے ہیں، اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے مالوں کو ردی برابر کر کے ان کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ تو قرآن نے منع کیا کہ ان کے مالوں میں ذرہ برابر بھی حق کسی کا ہے ہی نہیں، لہٰذا ان کے مال نہ ہی کسی چیز سے بدلے جائیں گے اور نہ ہی ان کے مالوں میں کچھ بھی کمی کی جائے گی۔ اگر ایسا کیا تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی فرمایا ہے جو یتیموں کی کفالت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غیب سے دیتا ہے، تو لہٰذا اگر وہ مالدار تھا بچہ تو اس کے مال پر نظر نہ رکھیں، بلکہ اپنی طرف سے اس کی جتنی حفاظت کر سکتے ہیں کریں، کل جب بڑا ہو جائے اس کا مال اس کے حوالے کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سبب سے ہماری دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی سنوار دے۔ یہ قرآن و حدیث کا وعدہ ہے، جو یتیموں کی کفالت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں کبھی رسوا نہیں کرتا۔ تو اسی لیے یہ بات بھی سمجھائی گئی کہ یہ نہ ہو کہ ان کے مال میں سے کچھ کھا لیا جائے، اس سے بھی بچا جائے۔ اب آگے چلتے ہیں، تو آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ میراث بیان کر رہا ہے، یعنی وراثت بیان کر رہا ہے۔ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے مال کو بانٹا جائے گا تو قرآن و حدیث کے مطابق بانٹا جائے گا۔ قرآن نے مکمل طور پر ہر کسی کا حق بیان کیا ہے۔ فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ پھر میراث کا مسئلہ یہ ہے کہ وراثت کے تفصیلی اصول اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ کس کو کتنا حصہ دینا ہے۔ جہاں مردوں کے لیے میراث کے حصے بیان کیے گئے ہیں، وہاں عورتوں اور بچوں کو وراثت کا حق دار قرار دیا گیا ہے۔
ان کے لیے بھی حصے کو بیان کیا گیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ عورتوں کو حصہ دینا ان پر کسی کا احسان نہیں بلکہ ان کا حق ہے، اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے مقررہ حصوں کو بیان کیا ہے۔ اب سامعین محترم، ہوتا یہ ہے لوگ بانٹتے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق وراثت کو بانٹتے ہیں، لیکن چند بڑے بھائی جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے بھائیوں کا کچھ حصہ کھا جاتے ہیں یا پھر بہنوں کا حصہ کھا جاتے ہیں۔ اب بہنیں بیچاری خاموش ہی رہتی ہیں کہ اگر ہم نے حصہ مانگ لیا بھائی سے تو کل کو ہمیں کہے گا ہمارا منہ نہ دیکھنا، تو لہٰذا وہ بھی خاموش ہو جاتی ہیں، یا پھر یوں کہہ دیتے ہیں ماں باپ کو ہم پال رہے تھے لہٰذا ہم آخر میں سب سے چھوٹے تھے لہٰذا ہم گھر تو نہیں چھوڑ سکتے، لہٰذا ہر ایک چیز رکھنی پڑے گی جو کہ ماں باپ کے نام کی تھی، وہ سب چیزیں سامنے آئیں گی۔ اور یقین جانیں قرآن مجید کے ان احکام پر جس نے عمل نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے زمین یعنی کہ دنیا کے اندر رسوا کر دیا ہے، زمین میں وہ کہیں بھی خوش نہیں رہے جس نے وراثت کا 1 روپیہ بھی زیادہ لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی رسوا کیا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے، تو لہٰذا وراثت کے مال میں کوئی بھی کسی کا 1 روپیہ بھی نہیں دبا سکتا۔ آگے چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے جو کہ جن عورتوں سے نکاح جائز ہے ان کے متعلق بیان فرمایا ہے، فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ۔ یہ آیت نمبر 24 ہے، اور یہاں ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح کرنا حلال اور جائز ہے۔ نکاح سے مقصود پاک دامنی ہے، یہاں پر یہ جو بات کی جا رہی ہے بہت غور طلب ہے۔ نکاح سے مقصود پاک دامنی ہے، نہ کہ صرف شہوت پوری کرنا۔ نکاح کے لیے ایجاب و قبول، 2 گواہ اور حق مہر کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں 2 باتیں سکھائی گئی ہیں کہ نکاح سے مراد صرف اپنی شہوت کو پورا کرنا نہیں ہوتا بلکہ تقاضوں کو پورا کرنا ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے حق میں رکھے ہیں کہ وہ اب بری نظر سے بچے گا، اب وہ ایک بہترین گھر بنائے گا، بہترین معاشرے کے اس طور پر جو ہے اپنی اولاد کو پیش کرے گا، یہ تمام باتیں اس کے اندر آتی ہیں۔ اور فرمایا کہ نکاح کے لیے کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں؟ ایجاب و قبول، یعنی کہ وہ بھی وہاں سے کہے مجھے قبول ہے اور یہاں سے یہ بھی کہے مجھے قبول ہے۔ اسی طریقے سے ان کے درمیان 2 گواہ ہوں گے اور حق مہر کا ہونا ضروری ہے۔ بعض اوقات آج کل رائج یہ ہے کہ ہمارے یہاں لکھوا دیے جاتے ہیں 2-2 لاکھ 5-5 لاکھ روپے حق مہر، لیکن بات یہ ہے کہ پھر وہ دلہن مانگتی کا ہے، اور مانگ لیا تو پھر تو دلہا صاحب تو خطرناک ہے۔ لہٰذا اس طرح کے معاملات کرنا یہ انسان کی پکڑ ہے، حق مہر دینا لازم ہے، قرآن مجید نے اس کا باقاعدہ بیان فرمایا ہے۔ آگے فرمایا جب نکاح ہو تو اس کا اعلان بھی لازمی کرنا چاہیے۔ آج کل تو ویسے بھی یہ چیزیں بہت زیادہ رائج ہیں، کارڈوں کے ذریعے کارڈ بانٹے جاتے ہیں اور جو ہے آس پڑوس میں بھی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ شادی ہو رہی ہے۔ لہٰذا یہ پہلے بھی تھا اور یہ بیان بھی کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کہا جائے، لوگوں میں اعلان کیا جائے تاکہ دنیا کو بھی پتہ چلے کہ یہ جو ہے اب پاک دامن ہو چکے ہیں۔ آگے چلتے ہیں تو اسی کے ساتھ ایک اور بات بھی بیان کی گئی ہے، وہ یہ کہ جس طرح نکاح حلال ہے اسی طرح یہ بھی یاد رکھا جائے کہ متعہ ناجائز ہے۔ متعہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی عورت سے کہے کہ میں تجھ سے اتنے دنوں کے لیے اتنے مال کے عوض نفع اٹھانا چاہتا ہوں، اور وہ عورت اسے قبول کر لے، اس میں نکاح کا اس لفظ استعمال نہیں کیا جاتا اور نہ ہی 2 گواہوں کی موجودگی ہوتی ہے، اسے متعہ کہا جاتا ہے اور یہ اسلام کے اندر ناجائز ہے۔ لہٰذا کسی فرقے میں یہ ہو تو وہ فرقہ اس انجام کو خود بھگتے گا، لیکن اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کی حاکمیت اور فضیلت کو بیان کیا ہے، ذرا یہ بھی بڑی غور طلب بات ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اس آیت نمبر 34 ہے سورہ نساء کی، اس میں مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت پر فضیلت دی ہے اور اس پر حاکم مقرر کیا ہے صرف 2 وجوہات کی بنا پر۔ حاکم عورت پر یعنی اپنی بیوی پر اور گھر کے افراد جو خواتین ہوتی ہیں ان پر حاکم مرد کو کیوں بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد جو ہے حاکم بن گیا تو وہ حکم چلائے گا، نہیں، بلکہ قرآن نے خود بیان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں حاکم کیوں بنایا۔ عورت کے تمام اخراجات کا ذمہ دار مرد ہوگا اس وجہ سے، اور دوسری بات
مرد سوچ و وچار کرتا ہے، کل کے بارے میں سوچتا ہے، پھر اس کے بعد فیصلے کرتا ہے، جلد بازی نہیں کرتا، اس کے اندر جو ہے گھبراہٹ نہیں ہوتی، وہ سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے۔ اس وجہ سے ان دو وجوہات کی بنیاد پر مرد کو فضیلت دی گئی ہے۔ یہ ضابطہ عام مرد اور عورت کے اعتبار سے ہے، لیکن بعض خواتین علم و فضل میں یا کبھی جسمانی قوت اور طاقت میں کسی مرد سے آگے نکل جاتی ہیں تو یہ اس ضابطے کے خلاف نہیں ہے۔ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ حق ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو باتوں پر مرد کو فضیلت دی ہے، اور جب تک مرد کے ہاتھ میں ان دونوں چیزوں کے تقاضے رہیں گے گھر بنا رہے گا۔ جہاں مرد ان دونوں چیزوں کے تقاضوں کو چھوڑ دیتا ہے وہاں گھر گر جاتے ہیں۔ یعنی کہ کیا کہ وہ اخراجات نہیں اٹھا رہا، وہ کہہ رہا مجھ سے نہیں اٹھتے، تو پھر اللہ تعالیٰ برکت بھی نہیں دیتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے دعائیں کرے ہیں، اللہ یہ اخراجات میں چلا رہا ہوں تو غیب سے میری مدد کر، تو اللہ تعالیٰ برکتیں دیتا ہے، کیونکہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر مرد سوچ و وچار نہیں کر رہا کہ میں نے گھر کیسے چلانا ہے، بچوں کے لیے کتنا خرچ، بیوی کے لیے کتنے معاملات ہیں، کس طریقے سے اٹھانے ہیں، اور ان تمام چیزوں کو کس طرح لے کر چلنا ہے، منع کر دیتا ہے یہ میں نہیں کر سکتا، یہ وہ میں نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے گرا دیتا ہے، وہ اپنے گھر کے اندر ہی ذلیل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو گھر چلانا نہیں جانتے انہیں دنیا میں عزت نہیں ملتی۔ یہی اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو کتنا کمال ہے قرآن کہ ہمیں دنیا میں جینے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھا رہا ہے، عورتوں کو رکھنے کا طریقہ بھی سکھا رہا ہے۔ لیکن آج کل اس کا معاملہ بڑا الٹا ہے۔ آج کل میں نے چند لوگوں کو دیکھا کہ وہ آیت پڑھ کے سناتے ہیں خواتین کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا درجہ دیا ہے، حاکم بنایا ہے، لہٰذا وہ اس کا مطلب کچھ اور لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو میں کروں وہ تو کرے گی، تو ایسا نہیں ہے جناب۔ وہ حقوق ضرور ادا کرے گی آپ کے، لیکن آپ کے اوپر بھی ان کے حقوق ہیں، وہ بھی آپ کو ادا کرنے لازم و ملزوم ہے۔ تو اس بنیاد پر جو ہے ہمیں فضیلت دی گئی ہے۔ آگے چلتے ہیں تو نافرمان بیوی کی اصلاح کا طریقہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے۔ قربان جائیے، فرمایا فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ۔ فرمایا اگر کبھی بیوی نافرمان اور سرکش بن جائے تو اس کی اصلاح کے لیے 3 تدبیریں قرآن مجید نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ اسے سمجھایا جائے اور نافرمانی کی وجہ سے برے انجام سے آگاہ کیا جائے۔ نمبر 2، سمجھانے سے اصلاح نہ ہو تو اس سے بستر چند دنوں کے لیے الگ کر دیا جائے۔ تیسری بات کیا ہے کہ پھر بھی نہ مانے، اس کے بعد بھی وہ سرکشی کرتی رہے تو اس کی سرکشی ختم نہ ہو تو فرمایا شرعی حدود میں رہتے ہوئے مناسب سزا دی جائے، یعنی ڈانٹ ڈپٹ کی جائے۔ ہمارے یہ کیا ہوتا ہے، یہاں جو ہے نہ مانا بیوی نے، یا تو مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے یا طلاق کے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے کہیں بھی قرآن مجید اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ انسان بڑے بڑے فیصلے کرے یا ہاتھ اٹھا دے۔ کس انداز سے قرآن سمجھا رہا ہے کہ ان معاملات کے ساتھ ہم اپنے گھر کو لے کر چل سکتے ہیں، اور جب بندہ ان معاملات پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ برکتیں ضرور عطا فرمائے گا۔ آگے چلتے ہیں تو ایک اور خوبصورت واقعہ بھی ہے اور ایک بات بھی اہل اسلام کو سکھائی جا رہی ہے۔ فرمایا گیا آیت نمبر 59 کے اندر کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، سب سے پہلے شان نزول سنتے ہیں پھر اس آیت کو بھی سمجھیں گے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے عثمان بن طلحہ جو کہ کعبے کی کنجی کے بردار تھے، ان کے پاس کعبے کی کنجیاں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بیت اللہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان، شاید تم ایک دن بیت اللہ کی کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، اور اس وقت مجھے اختیار ہوگا، جس کو چاہوں گا اسے سپرد کر دوں گا۔ فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے کنجی لے لی اور بیت اللہ میں داخل ہوئے، نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد دوبارہ کنجی کی چابی جو ہے حضرت عثمان کو واپس کر دی۔ اللہ اکبر، اور فرمایا یہ قیامت تک تمہارے خاندان کے پاس ہی رہے گی۔ اب یہ آیت کا ترجمہ ہم سنتے ہیں۔ فرمایا اس آیت کے اندر کہ امانتوں کو جو ہے ان کے اہل کی طرف لوٹاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ یہ امانتوں کو جو جس قابل ہو اسے اتنی عزت دیا کرو۔ آج ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، ہم عزت اسے دیتے ہیں کہ ہم سامنے والے کو پڑھ لیتے ہیں یا پرکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمیں اتنا فائدہ پہنچائے گا،
تو ہم عزت اسے دیتے ہیں، یا دنیاوی اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس سے ہم اچھا کما سکتے ہیں، کس سے ہم نفع اٹھا سکتے ہیں، یا کون ہمارے بزنس کے لیے یا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہم عزت اسے دیتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ عزت اسے دینی چاہیے جو اس کا اہل ہو، جس چیز کا جو اہل ہو وہ امانت اسی کی ہوتی ہے، اسی کو دی جائے۔ جیسے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کمال کر دکھایا، حالانکہ فتح مکہ سے پہلے حضور کے ہاتھ میں چابیاں نہیں دی، جانے نہیں دیا، لیکن حضور جانتے تھے کہ آپ سے بہتر بھی کوئی اس کی چابیاں نہیں سنبھال سکتا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد آپ ہی کو چابی واپس کی اور کہا کہ تمہارے پورے خاندان میں رہیں گی، کیونکہ اہل ہی تم ہو، تم ہی اس کی چابیاں تھام سکتے ہو اور تم ہی جو ہے اس کو سنبھالو گے اور آگے لے کر چلو گے۔ آج بھی انہی کے اولادوں کے پاس وہ چابیاں چل رہی ہیں۔ تو لہٰذا آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ضابطہ سکھایا، جو جس عزت کے لائق ہوتا ہے اسے اس عزت پر بٹھایا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں تو اطاعت کا حکم دیا قرآن مجید میں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت پر عمل کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور فقہاء کی اطاعت کرو، ان تینوں کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اب بات یہ ہے کہ بندے کو یہ فرمایا کہ تم نے خالق کی اطاعت کرنی ہے، تو بندے کا رابطہ خالق سے حقیقی طور پر کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں پیش فرمایا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے فیض لے سکتے ہیں اور تمہیں دے سکتے ہیں۔ اب بات یہ آئی کہ ہم تو اجمی ہیں، ہم تو عرب کی باتیں اور عرب کے وہ راز و رموز نہیں جان سکتے کہ جو جس سے ہم نکات نکال سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں فقہاء کو رکھا، یعنی علماء کو رکھا، فقیہ لوگوں کو رکھا، اس نظر والوں کو رکھا جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لے سکتے ہیں اور دنیا میں دے سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اہل نظر کی صحبت اختیار کیا کریں، ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض پہنچاتے ہیں۔ یعنی صحیح معنوں میں اس آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن بیان کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی ہے، وہ سمجھائیں گے تو وہ سمجھائیں گے کہ جنہوں نے قرآن و حدیث سے فیض لیا ہے، جن کو فقیہ کہتے ہیں، جنہوں نے اس علم کو بانٹا ہے، ان سے اس علم کو سیکھا جائے۔ لہٰذا آج ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ہم علماء اولیاء کی صحبتوں میں بیٹھیں اور ان سے ان قرآن و حدیث کے فیض کو مکمل طور پر حاصل کریں۔ تو اللہ ہمیں کام کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے مغفرت کرانا۔ قیامت تک کے لوگوں کے لیے باخبر، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لوگوں کو باخبر کر دیا ہے کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بخش دے گا۔ اب یہ بات حضور کی حیاتی میں جس طرح تھی، یاد رکھیں اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ہے۔ اب بہت سے لوگ اخراجات نہیں، جو بہت سے لوگوں کے پاس جو ہے اخراجات نہیں ہے کہ وہ وہاں جائیں، تو لہٰذا علماء فرماتے ہیں بندے کا دل ایسا ہونا چاہیے کہ یہاں سے پکارے اور وہاں وہ سنے۔ لہٰذا جب ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کریں، حضور کی بارگاہ میں عرض کریں، تو آپ ضرور ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا۔ سامعین محترم، آگے چلتے ہیں تو ایک اور اہم بات، بہت قیمتی بات ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، جو قرآن و حدیث ہمیں سکھا رہا ہے۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے احکام بیان فرماتے ہوئے مسلمان کو اس چیز کا سبق دیا کہ کسی بھی مسلمان کو یہ طاقت نہیں دی گئی کہ وہ دوسرے مسلمان کو قتل کرے۔ اب بات یہ ہے
کہ قتل دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر جسے ہم کہتے ہیں قتل عمد، اور ایک ہوتا ہے قتل خطا جسے ہم کہتے ہیں غلطی سے. تو یہاں پر قرآن مجید نے ہمیں یہ سمجھایا کہ کوئی بھی کسی دوسرے مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا الا خطا، اگرچہ غلطی سے ہو جائے. تو یہاں پر قرآن مجید نے ہمیں واضح طور پر دو باتیں بتا دیں. یعنی پتہ یہ چلا اگر جان بوجھ کر ہم نے قتل کسی کو کر دیا تو ہماری دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی، پھر تو ہم پکڑے گئے. لیکن اگر کوئی غلطی سے ہم سے قتل ہو گیا ہے تو ہم نے کیا کیا کرنا ہے، غور کریں، ہم رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. فرمایا اگر کسی سے قتل خطا ہو جاتا ہے تو 3 صورتیں ہیں، اس پر 3 صورتیں آئیں گی. پہلی صورت کیا ہے؟ اگر جس کا قتل ہوا ہے وہ مومن تھا تو قاتل پر دیت بھی ہے اور کفارہ بھی ہے. جیسے کہ آپ کہیں کہ بھائی غلطی سے کیسے قتل ہوتا ہے، آپ گاڑی چلا رہے کسی کو مار دیا آپ نے، آپ کی نظر نہیں تھی، تو پھر آپ پر 2 چیزیں آئیں گی اس مسلمان کے اوپر سے. کون سی 2 چیزیں؟ یہ قرآن بیان کر رہا ہے، دیت بھی اور کفارہ بھی. دیت کی مقدار احادیث میں بیان کی گئی ہے 100 اونٹ یا 1000 دینار. یہ قیمت آج کے مطابق آپ نکال لیں کتنی بنتی ہے، یہ دیت دینی پڑے گی. اور دوسرا جو کہ کفارہ ہے، کفارہ کیا ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا. لیکن آج کے زمانے میں غلام تو میسر آتے نہیں ہیں، تو فرمایا 2 ماہ مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے. یہ دیت انسان کو اور یہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا اگر کسی کو غلطی سے قتل کر دیتا ہے کسی مسلمان کو. اب آ جائے دوسری بات. اگر کوئی مسلمان دارالحرب میں رہتا ہے، اسے غلطی سے قتل کر دیا تو صرف کفارہ لازم آئے گا. دارالحرب کیا کہتے ہیں؟ دارالحرب وہ جگہ ہے جیسے کہ کفر، جہاں پر کفر کا نظام ہے. سمجھ لیں پاکستان نہیں ہے، دوسرا ملک ہے اور وہاں پر مسلمان رہتے ہیں. تو اگر وہاں پر ہم حملہ کر رہے تھے یا کچھ کر رہے تھے اور وہاں کا مسلمان ہم سے شہید ہو گیا تو فرمایا تو اس میں صرف کفارہ لازم آئے گا. یعنی کہ اسی طریقے سے جو کہا نا کہ غلام آزاد کرنا پڑے گا، غلام تو ہوتے نہیں، تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے. تیسری بات، اب آپ کو حقوق کا درجہ پتہ چلے گا. اگر کوئی ذمی ہے، ذمی کہتے ہیں کسی کافر کو، وہ دارالسلام میں ہو. دارالسلام کیا ہے؟ ہمارا جیسے کہ پاکستان ہے اور ہمارے ملک میں رہنے والے کافر ہیں، چاہے وہ کتابی ہو، توریت کا ماننے والا ہو، عیسائی کوئی بھی ہو، تو یا وہ ڈائریکٹ نان مسلم ہو. تو فرمایا کہ اگر اسے بھی ہم نے غلطی سے قتل کر دیا تو اس پر بھی قاتل پر کفارہ اور دیت دونوں لازم ہوگی. یہ ہے غلطی سے کسی کو قتل کر دینے کا انجام. تو دوستو یہاں سے کتنی بڑی بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو دوسرے کے گریبانوں سے بچا کر رکھیں اور ہمیشہ احتیاط برتیں. کبھی بھی ایسی کوئی معاملہ ہم سے نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو جائے. اور جان بوجھ کر قتل کرنے کا معاملہ تو آپ لوگوں نے پچھلی دفعہ سن لیا تھا کہ قصاص ہے، قتل پر قتل ہے، یا پھر وہ گھر والے معاف کر دیں یا پھر وہ گھر والے آپ سے دیت مانگیں، جو وہ جیسا کہیں ویسا کرنا پڑے گا. تو یہ سارے معاملات ہیں. ہمیں چاہیے کہ مسلمان سے محبت کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے. آخری بات اور آج کا موضوع اختتام کی طرف چلتے ہیں. عذاب سے بچنے کا نسخہ بھی اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے کے آخر میں بیان کیا. 147ویں آیت ہے. فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. فرمایا اگر تمہارا، بڑی خوبصورت آیت ہے، اگر تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو اور تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دے گا. اللہ اکبر، کس انداز سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. اے مومن، اگر تو میرا شکر ادا کرنے والا ہو اور تو ساتھ ساتھ تیرا عقیدہ بھی ٹھیک ہو تو میں تجھے عذاب دے کر کیا کروں گا. یعنی بندے کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہمیشہ ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ مولا تو نے مجھے دیا، تو نے کھلایا، تو نے چلایا، تو نے اٹھایا، تو نے سلایا. ہر وقت بندہ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز تو ہمیں ہمارا عقیدہ بہترین عطا فرمایا ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ شکر ہے. جب ہم یہ دونوں چیزیں رکھیں گے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں بھی ہم کسی عذاب کا گرفتار ہوں یا پھر بروز حشر بھی اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب دے.
تو اللہ تعالیٰ بندے سے یہی چاہتا ہے کہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمیشہ شکر ادا کرتا رہے اور محبت کے ساتھ زندگی گزارتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سماعت کیا اس پر ہمیں بہترین طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام۔ حینا ربنا فی السلام وادخلنا دار السلام۔ تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا